بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في قرآن الكريم والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال الله تعالى: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وقال الله تعالى: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. صدق اللہ العظیم. صحیح بخاری و صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ ام عبداللہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ میں پھر پڑھتا ہوں، غور کریے. حضرت عائشہ ام عبداللہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیت ام عبداللہ تھی، اسی لیے یہاں پہ اس روایت میں ام عبداللہ کے ساتھ ذکر آیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ ام عبداللہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما پر جب جھوٹی تہمت کے سلسلے میں عبداللہ بن ابی سلول کے تعلق سے عذر خواہی کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران فرمایا: کون ہے جو میری اہلیہ پر اذیت رسانی کے سلسلے میں مجھے معذور رکھے؟ حضور کے الفاظ ایسی ہیں، لیکن بات آگے سمجھیے کیا ہے. حضور نے فرمایا: خطبے کے دوران فرمایا کون ہے جو میری اہلیہ پر اذیت رسانی کے سلسلے میں مجھے معذور رکھے؟ تو قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ بن نعمان بن عمرو الخیس اوسی انصاری نے عرض کیا: یا رسول اللہ، میں ایسے شخص کا عذر آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، یعنی ایسے شخص کو قتل کر کے میں آپ کی بارگاہ میں اس کو پیش کر دوں گا. فرما رہے اگر وہ قبیلہ اوس سے ہوگا، کیونکہ یہ اوسی ہے نا. دیکھیے اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کا تعلق کیسا رہتا تھا. جو شخص بے ادبی کرا، گستاخی کرا یا تہمت لگایا، ایسے جو واقعات ہوتے تھے، صحابہ کے عشق کا یہ عالم تھا کہ اسی شخص کے گھر سے اٹھتے تھے لوگ، اسی گھر سے اٹھتے تھے، اسی خاندان سے اٹھتے تھے، اسی قبیلے سے لوگ اٹھتے تھے. یہ نہیں ہے دوسروں کو بول رہے ہیں یہاں میرے خاندان کا ہے، انہیں ذرا تم دیکھ لو. ایسا نہیں تھا. محبت کا تقاضا یہ تھا، اسی قبیلے، اسی گھر سے، اسی خاندان سے لوگ اٹھ کے عرض کرتے تھے: یا رسول اللہ، میں اس کا بدلہ لوں گا، یعنی اس نے جو بے ادبی کی، اس کا اگر وہ قبیلے اوس سے ہوگا تو میں خود ہی اس کی گردن مار دوں گا. اگر میرے خاندان کا ہے تو میں مار دوں گا اس کو. اور اگر قبیلے خزرج کا کوئی ہوگا تو آپ جو بھی ارشاد فرمائیں گے ہم اسے بچا لائیں گے. بات کو تو سمجھ گئے یہ صحابی. عذر پیش کریں گے بولے تو صحابی رسول حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے بولے: یا رسول اللہ، اگر ہمارے قبیلے کا ہے تو میں مار دیتا ہوں. بولے وہاں پہ آپ کا حکم کیا ہوگا نہیں پوچھے. یہ ہے محبت کا تقاضا. کئی واقعات اگر آپ دیکھیں گے تو سوائے حضرت عمر کے جتنے بھی اور واقعات ملیں گے وہ لوگ اجازت نہیں پوچھے. حضرت عمر کا اجازت لینا بھی ہماری یہ سمجھ میں آتا ہے
کہ لوگوں کو بتانا ہے دیکھو لوگوں ایسے شخص کو مار دینا ہے، یہ بتانا ہے. اور ایک واقعہ، حضرت سعید بن معاذ کا مذکورہ قول اس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام کو اذیت دینے والے کا قتل صحابہ کے پاس مشہور تھا. نبی علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ثابت رکھا، نہ انکار کیا. حضور نے اس بات کی اجازت دی. آپ تھوڑا ادھر ہٹیے اور ہٹیے ادھر جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو روا رکھا، نہ انکار کیا، اور نہ ہی یہ کہا کہ ایسے شخص کو قتل کرنا جائز نہیں ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا. جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرے یا رسول اللہ اگر میرے خاندان کا ہوگا تو میں مار دوں گا، تو حضور وہاں پہ منع نہیں کیے، انکار نہیں کیے، حضور وہاں پہ خاموش ہو گئے. سنن ابو داود میں حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرح قریشی عامری کی ایک حدیث ہے. اس حدیث کو نصر بن اسبات السدی نے اور وہ مصعب بن سعد سے روایت کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بنام ایک نام لے کے دوسرا نام لے کے تیسرا نام، یعنی پرٹیکولرلی نیم لے کے آپ نے فرمایا نام بنام 4 مردوں اور 2 عورتوں کے سوا سبھی کو امان دے دیا تھا. سارے فتح مکہ میں سب کو امان ملا، مگر 4 مرد ایسے تھے اور 2 عورتیں ایسی تھیں، ان کا نام لے کے حضور نے فرمایا تھا کہ ان کے لیے امان نہیں ہے، جن میں عبداللہ ابن ابو سرح بھی شامل تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے لیے سب کو بلا لیا تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن ابو سرح کو لے کر بارگاہ نبوی میں پہنچے اور انہیں آپ کے روبرو کھڑا کر کے عرض کیے. یہ گستاخ تھا. حضرت عثمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ رشتہ یا آپ کے قبیلے کا شخص تھا، تو آپ سفارش کرنے کی نیت سے اس شخص کو لا کے حضور کے سامنے کھڑا کر دیے. یا رسول اللہ عبداللہ ہے، اس سے بیعت لے لیجیے. اب بات یہ معلوم ہوتی ہے حضور جس کو معاف کر دیے انہیں چھوٹ گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے بیعت لے لی وہ بھی امان میں آ گیا. یہاں پہ ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے، جو لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، آپ رحمت والے نبی ہیں، یہ ہے وہ سب صحیح ہے. حضور کی ذات رحمت للعالمین ہے، قرآن سے ثابت ہے، آپ کو کہنے کی اور یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے کو. ہم یہ پہلو بتاتے ہیں رسول اللہ کے گستاخ کو نہ رسول نے معاف کیا نہ صحابہ نے معاف کیا. وہ بات بتاؤ تم. گستاخوں کو جو ہے پناہ دے رہے ہیں، گستاخوں کے عیبوں پہ پردہ ڈال رہے ہیں، یہ نہیں. رسول نے معاف نہیں کیا، اس لیے صبح قیامت تک انہیں معافی کا حقدار نہیں ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن ابو سرح کو لے کر بارگاہ نبوی میں پہنچے اور انہیں آپ کے روبرو کھڑے کر کے عرض کیا یا رسول اللہ یہ عبداللہ ہے، اس سے بیعت لے لیجئے. آپ نظر اٹھا کر انہیں دیکھتے اور پھر سر جھکا لیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسے دیکھتے؟ حضرت عثمان کو دیکھتے، پھر آپ اپنا سر حضرت عثمان کی طرف سے پھیر لیتے. حالانکہ یہاں ترجمہ نیچے سر جھکا لیتے بول کے ہے، میں ایک اچھا ترجمہ بول رہا ہوں آپ کو کہ ان کی طرف دیکھتے اور پھر اپنا چہرہ حضرت عثمان سے پھیر لیتے. میری سمجھ میں آیا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میرے یہ سمجھ میں آیا، آگے واقعہ بتائے گا. اے عثمان، ایسے کی سفارش کر رہے ہیں تم؟ چہرہ پھیر لیے. اے عثمان، ایسے کی سفارش کر رہے ہیں تم؟ حضور نے چہرہ پھیر لیا. آخر کار
3 مرتبہ حضرت عثمان نے سفارش کی بارگاہ رسالت میں، 3 مرتبہ اس شخص کے لیے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لے لی. پھر صحابہ کرام کی جانب متوجہ ہو کر آپ نے ارشاد فرمایا. اب صحابہ کو دیکھیں، صحابہ کو دیکھ کے فرمائے کیا کوئی سمجھدار شخص تم میں نہیں ہے؟ ارے جب میں چہرہ پھیر لے رہا تھا تو تم میں کا کوئی ایک اٹھ کے اس کو مار دیتا. یہ ہے جملہ، آقا کا جملہ. یہ فتح مکہ کے دن حضور فرما رہے ہیں کیا کوئی سمجھدار شخص ان کے پاس نہیں تھا؟ اتنے لوگوں میں کوئی بھی سمجھدار نہیں تھے. ارے جس کو میں معاف نہیں کر رہا تھا اس کو مار دیتے. جو انکار بیعت دیکھ کر اسے قتل کر دیتا. اب یہاں پہ بات صاف آ گئی. میں انکار کر رہا تھا اس کی بیعت کا تو تم لوگ سمجھ کر اس کو قتل کر دیتے. اب دیکھیے پھر صحابہ کیا عرض کرتے ہیں. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کے دل کی بات نہ سمجھ سکے. یا رسول اللہ آپ کے دل کی بات ہم نہیں سمجھ سکے. اور آگے کیا بولتے ہیں سنیے صحابہ، کیونکہ یہ چیزیں ہم صحاح میں پڑھے ہوئے ہیں اس لیے بات ہونے سے پہلے آنے والی بات یاد آ رہی ہے، اس لیے بول رہا ہوں میں. اب صحابہ کیا بولے؟ یا رسول اللہ ہم آپ کی دل کی بات نہیں سمجھ سکے، عرض گزار ہو گئے. پھر حضور سے کیا فرما رہے ہیں؟ حضور سے عرض کیے یا رسول اللہ آپ کو اشارہ کرنا چاہیے تھا. یا رسول اللہ آپ اشارہ کر دیتے آنکھوں سے یا ہاتھ کے ذریعے آپ اشارہ کر دیتے. تو پھر اللہ کے رسول کیا فرمائے؟ دیکھیے نبی کی صفت اللہ کے رسول نے فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نبی علیہ السلام نبی کی جانب شک کی نگاہ سے دیکھنا بھی جائز نہیں ہے. یعنی نبی کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ آنکھوں کے اشارے سے بات کرے. نبی کے لیے یہ بات درست نہیں ہے کہ وہ آنکھوں سے کسی کو اشارہ کر کے سمجھائے کہ تم ایسا کرو. نبی جو کہتے ہیں وہ واضح طور پہ بیان کرتے ہیں. اس لیے آپ نے پہلے فرما دیا کیا تم میں کوئی عقل والا سمجھدار نہیں تھا؟ جب میں اس کی انکار بیعت کر رہا تھا تو تم اسے قتل کر دیتے. امام نسائی 6 کتابوں میں کی ایک کتاب ہے سنن نسائی. نسائی نے بولنا، سنن نسائی مقام کا نام ہے. وہ مقام سے ان کی پہچان ہو گئی ہے. جیسا 6 کتابیں مشہور ہے صحاح کی، بخاری، مسلم، جامع ترمذی، سنن ابن ابی داؤد، سنن نسائی اور ابن ماجہ. تو یہ امام نسائی یعنی صاحب کتاب احمد بن علی بن شعیب بن علی ابو عبد الرحمن ان کا کنیت ہے، نے بھی اس حدیث کی تخریج کی ہے، یعنی اس حدیث کو اپنی کتاب میں شمار کیا ہے. اور امام مسلم نے بھی اس حدیث کی روایت کی ہے. مگر یہ حدیث اہل سیر کے یہاں بہت مشہور ہے. واقعہ یہ ہے کہ عبداللہ بن ابو سرح کاتب وحی تھا. پھر وہ مرتد اور مشرک ہو کر قریش کے پاس مکہ چلا گیا. مدینے میں تھا، کاتب وحی تھا اور مرتد ہو گیا. مرتد ہو کے مشرک ہو کر مکے میں اہل مکہ کے ساتھ جا کے مل گیا. وہاں یہ کہتا تھا، کیا کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں عزیز حکیم، اللہ نے جن موقعوں پر اپنے آپ کو عزیز فرمایا ہے اور اپنے آپ کو اللہ نے حکیم فرما کر وہی نازل کی ہے، تو میں بدل کر علیم اور حکیم کر دیتا تھا. یہ تھا اس کا جرم. تو وہ سب کو درست قرار دیتے. پھر فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو مباح الدم یعنی ان کا خون، ان کا قتل مباح فرمایا، قرار دے کر قتل کا فرمان جاری کیا. ان میں وہ بھی تھا جو مسلمان ہو کر مرتد ہو گیا تھا.
جیسے عبداللہ بن ابو سرح مزید برآں اس نے آپ علیہ السلام کی شان میں گستاخی بھی کی تھی، اس لیے آپ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مباح الدم قرار دیا تھا۔ پھر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ بارگاہ نبوت میں انہیں لے کر آئے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی تھی۔ یہ حدیث بلا شبہ و بلا شک قبل توبہ شاتم نبی کے قتل کی دلیل ہے۔ اب اگر کوئی بولے، یہاں ایک بات سنیے، اب کیا بول رہے ہیں انہوں کہ وہ جو شخص گستاخی کیا تھا اس نے توبہ کر لیا، یعنی حضور کے ہاتھ پہ بیعت کر لیا، تو اب اس کا قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ تو رسول اللہ کے دور کی بات ہے، تو پھر آج کے دور کی بات کیا ہے نا بھائی؟ اب اس میں یہ بات آئی ہے، یہ حدیث بلا شک و شبہ قبل توبہ شاتم نبی کے قتل کی دلیل ہے۔ اس میں یہ واقعے میں یہ معلوم ہو رہا کہ ان کی بیعت لینے سے پہلے یا انہوں توبہ کرنے سے پہلے قتل کا حکم تھا، اب نہیں ہے۔ مگر آج کے دور میں کیا ہے؟ ارے میاں بات کو سمجھو، آج کے دور میں اور رسول اللہ کی حیات مبارکہ میں فرق ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کو اختیار تھا کہ اللہ کے رسول نے ان کو معاف کر دیا، اس لیے بیعت کر لیے۔ آج اگر انہیں بڑے سے بڑے مفتی کنے چلے گیا، مفتی اعظم کنے بھی چلے گیا، مفتی عالم کنے بھی چلے گیا، تو وہ مفتی کو حق نہیں ہے معاف کرنے کا۔ وہ مفتی بحیثیت امتی اس کو قتل کرنا۔ اب کسی کو رسول اللہ کے گستاخ کو معاف کرنے کی اجازت اب کسی کو نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول تھے، ان کو اجازت تھی۔ قاضی عیاض مالکی کتاب الشفا میں یہ تحریر فرماتے ہیں، اس لیے میں آپ حضرات سے اپیل کرتا ہوں، آئے میرے سنی بھائیوں، کچھ کتابیں خریدا کریے۔ یہ جو کتاب ہے نا کتاب الشفا، 400-450 روپے سے بڑھ کے نہیں ہے، 2 جلدیں اس کی خریدیے، کچھ کتابیں دین کی خریدیے، کچھ کتابیں عقیدے کی خریدیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اللہ توفیق دیا تو ہم پڑھیں گے، اور اگر ہم نہیں پڑھ سکے تو ہمارے گھر میں عورتیں پڑھیں گی، بچے پڑھیں گے، اور جب ہم مر جائیں گے تو بچے کتابیں دیکھ کے بولیں گے بابا میرے یہ عقیدے پہ تھے بول کے۔ مرنے کے بعد کیسا معلوم بابا کیا عقیدے پہ تھے؟ کتابوں سے پتہ چلتا۔ گھر میں جو تغرے لگاتے نا وہ تغروں سے پتہ چلتا۔ پہلے کے گھروں میں ہر گھر میں یا غوث المدد لکھا ہوا رہتا تھا، اس سے پتہ چلتا تھا بابا دادا سنی تھے۔ آج نکال دے رہے ہیں، کیا لگا رہے ہیں؟ ہولڈنگز لگا رہے ہیں سینریز کے، وہ پانی گر رہا، جھرنا ہے، جنگل کے فوٹوਆਂ لگا رہے ہیں، ایمان بھی چلا جاتا۔ پھر کچھ کتابیں خریدیے، کم سے کم ایسی کتابیں خریدیے۔ قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی نبی کو گالی دے اسے قتل کر دو، اور جو میرے صحابہ کو گالی دے اسے مارو۔ یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ آپ سنے ہوں گے پچھلے سال پڑوس سے یہ سلوگن بن گیا تھا، حدیث شریف من سب نبیا فاقتلوہ۔ اب جیسا ہم لوگ نعرے تکبیر اللہ اکبر جیسا نعرے لگاتے تھے، وہاں پر تحریک لبیک یا رسول اللہ میں یہ من سب نبیا فاقتلوہ، جو نبی کو گالی دے اسے قتل کرو، یہ سلوگن بن گیا تھا۔ تو یہاں پر قاضی عیاض علیہ الرحمہ اتنے سخت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے معاملے میں، وہ کوئی کمپیریزن، کوئی کمپرمائز کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، اور ایسی ایسی حدیثیں جمع کیے ہیں۔ آپ دیکھیے یہاں پر رسول اللہ کا حکم ہے،
ارے وہ رسول کی ذات تھی, انہوں نے معاف کر دیا, اب کوئی معاف نہیں کر سکتا. انہیں یہ واقعہ نہیں پڑھنا, یہ واقعہ پڑھ کے رسول کی رحمت کا ذکر کرنا, مگر ایسے گستاخ کو پکڑ کے یہ حدیث پڑھ کے سنانا لوگوں کو, جو کسی نبی کو گالی دے اسے قتل کر دو, یہ بولنا ہے آج کے دور میں. اور جو میرے صحابہ کو گالی دے اسے مارو. اس حدیث انشاءاللہ ایک دوسرا مسئلہ آئندہ اتوار کو پڑھ کر سنانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. شاتم نبی کا حکم قتل بسبب کفر یا بسبب حد, یہ انشاءاللہ آئندہ سنایا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے. اے اللہ ہمیں آپ اپنا خوف بھی عطا فرمائیے, اور صحابہ کی نسبت جو رسول اللہ کے ساتھ محبت کی تھی اس کا کچھ ہمیں بھی عطا فرمائیے. آمین والحمد للہ رب العالمین.